سب سے پہلی جو صفت آ رہی ہے وہ الرحمن اور رحیم کی آ رہی ہے، جو اللہ کی کوالٹیز کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ اللہ کیسے ہیں۔ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے ان کی کوالٹیز یا صفات سے سمجھنا پڑے گا۔ تو رحمان سے مراد وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے ہے اور پوری کائنات تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ رحمت ہر اس چیز تک پہنچتی ہے جو آگے یعنی فیوچر میں جو چیز آنے والی ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہ رحمت اویلیبل ہے، ہر چیز کو کور کرتی ہے۔ پھر اللہ رحمان ہے تبھی تو تمام فائدے کی چیزیں ہیں، صحت ہے، علم ہے، دولت ہے وغیرہ۔ دوسری طرف رحیم وہ ہے جس کی رحمت ہر ممکن طریقے سے کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ رحیم کی جو رحمت ہے وہ پرفیکٹ ہے، اور رحیم کا مطلب رحم کرنے والا، ترس کھانے والا۔ پھر تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہی وجہ ہے کہ رحمان صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصیت ہے، اور یہ لفظ اس وقت ہی استعمال ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کسی انسان یا مخلوق کو رحمان کا درجہ دینا جائز نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جس کی رحمت سب پر وسیع ہو اور سب کو پہنچے۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ لفظ اللہ کا کوئی پلورل نہیں ہے، اسی طرح لفظ رحمان کا بھی کوئی پلورل نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ اپنے معنوں میں صرف ایک واحد اور مطلق یعنی ون اینڈ ایبسولوٹ بینگ کے لیے ہے، جو کسی دوسرے یا تیسرے کے وجود کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، وہ ایک ہیں، اکیلے ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ رحمان کا بھی یہ ہے کہ اس کا جو ہے کوئی ڈوئل یا پلورل نہیں ہے۔ پھر اس کے برعکس آن دا کانٹرری لفظ رحیم کے مفہوم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا کسی مخلوق میں پایا جانا ناممکن ہو، کیونکہ ایک آدمی دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرنے میں بالکل مہربان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے لفظ رحیم ایک انسان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ٹھیک ہے، قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم، رؤوف الرحیم استعمال ہوا ہے۔ تو اے لوگو، اس کا ترجمہ ہے اے لوگو دیکھو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر بھاری گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر شفقت کرنے والے ہیں اور رحیم ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ اس کو رحیم کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں کسی انسان کی کوالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کو قرآن نے کیسے سمجھایا ہے۔ ان دونوں الفاظ کا روٹ یا مادہ رے ہے، میم ہے، اور ڈاکٹر انیس اپنی کتاب ایکسپلینیٹری ڈکشنری آف دا قرآن میں یہ روٹ ورڈ جہاں جہاں پر آیا ہے ان آیتوں کو جمع کر کے لکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ مادہ فائدہ پہنچانے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں انسانوں کی زندگی کو اس دنیا میں ممکن بنانے کے لیے ضروری سامان دنیا میں فراہم کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے یہ چیز ہے۔ پھر اللہ نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو روزی روٹی کمانے کے لیے بنایا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت میں شامل ہے۔ پھر ماں باپ کی طرف رحمت جو کرتے ہیں یا اس کا جو حکم ہوا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ ساری چیزیں جو ان کے ساتھ رحم سے پیش آنے کی جو بات آئی ہے وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہے۔ پھر ازواج سے حاصل ہونے والی محبت اور سکون کے لیے بھی یہ آیا ہے۔ قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر جنت کو رب کی رحمت کہا گیا ہے، اور شاید اسی لیے جس کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں منتقل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے۔ تو جنت کو بھی جو ہے رب کی رحمت کہا گیا ہے۔ پھر گناہوں کی مغفرت کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے۔ وہاں کیا آیا ہے کہ گناہ کریں، اگر گناہ کرے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اگر گناہ کرے ہیں تو اس سے مایوس نہ ہو، تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ پھر رحمت جو ہے وہ ایک لذت کی شے ہے
اور اس کے اپوزٹس ہیں نقصان، سزا، تکلیف، برائی اور تباہی۔ رحمان اور رحیم کو اور کیسے سمجھایا؟ یہ رحمان، رحیم اور رحم، رحمت یا رحم جو چیز ہوتی ہے اس کا مطلب، جو ووم جس کو کہتے ہیں، عورت کا جو ووم جو ہوتا ہے، ماں کا پیٹ جس میں بچہ پلتا ہے، وہ بھی یہی روٹ سے بنا ہوا ہے، رے ہے میم کے روٹ سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو بنا اس کے مانگے غذا پہنچاتی ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کائنات کو پالتے ہیں۔ پھر سورہ انعام کی 12ویں آیت میں فرمایا کہ اللہ نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے، اور سورہ اعراف کی 156 آیت میں فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات یا ایٹریبیوٹس جو قرآن کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے ذمہ دار ہے، وہ الرحمن ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ کائنات کو پالنے کے لیے جو اللہ کا ایٹریبیوٹ، جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت جو ذمہ دار ہے، وہ بھی الرحمن ہے۔ تو یہ سارے فائدہ پہنچانے والی چیزیں جو ہے وہ الرحمن سے وابستہ ہیں۔ تو رحمان کون ہے؟ فائدہ پہنچانے والا۔ رحیم کون ہے؟ ترس کھانے والا۔ مخلوق پر ترس کھا کر فائدہ پہنچانے والا۔ اب ترس کھا کے فائدہ پہنچانا، یہ فائدہ کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں؟ قرآن کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ہر ایک حصے کی وسعت اتنی ہے جتنی کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جگہ جتنی وسیع ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت کا ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اور جانور ایک دوسرے سے رحم دلی سے پیش آتے ہیں۔ پھر بخاری کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، پھر جب وہ اسے ختم کر چکا تو رحم اٹھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکڑ لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ رحم نے کہا، میں ان لوگوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو رشتہ داروں کے رشتے توڑتے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم راضی ہو جاؤ گے اگر میں اس شخص پر احسان کر دوں جو تمہارے ناطے رکھے، اور جو تمہارے ناطے توڑے اس شخص سے میری نعمتیں روک دوں؟ رحم نے کہا، ہاں میرے رب۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ سورہ محمد کی جو ہے یہ آیت پڑھ لو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوائے کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو زمین میں فساد یا ناانصافی پھیلاؤ گے اور خونی رشتے توڑ لو گے؟ پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم جس سے تمام رشتہ داری نکلتی ہے عرش سے لٹک رہا ہے اور کہتا ہے کہ جس کسی نے مجھ سے اچھا تعلق رکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے تعلق قائم رکھے گا، اور جس کسی نے مجھ سے اپنا تعلق توڑ لیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے تعلق توڑ لے گا۔ پھر بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ داری توڑ لیتا ہے، رشتوں کو قائم نہیں رکھتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور وہ صحابی بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 نیکیاں۔ پھر دوسرے صحابی آئے اور یہی معاملہ ہوا، لیکن انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سلام کا، اور پھر وہ صحابی آ کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20 نیکیاں۔ تیسرے صحابی آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور وہ صحابی بھی آ کے بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 30 نیکیاں۔ تو آپ اپنے حساب سے جو ہے جج کر لیں کیا کرنا